السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ولاگ اس گدھے سے سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس گدھے سے زیادہ شعور نہیں رکھتے، باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں، پچھلی ویڈیو میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ڈپریشن والے پلاٹ اور ایگریکلچر لینڈ کے اوپر فلنگ کر کے جو سوسائٹیاں، جو کالونیاں بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی۔ غالباً یہ گھر تھا، اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور اسی اسٹریٹ پہ میں کھڑا تھا، اور یہ جو رقبہ تھا جس کے اوپر یہاں پہ یہ سارا پالک، پودینہ اور مختلف قسم کے ساگ لگاتے تھے، ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا مالکان نے۔ اور یہ میں مزے کی بات بتاؤں، میں کوئی دیہی علاقے میں نہیں ہوں، یہ میں راولپنڈی کنٹونمنٹ میں ہوں، راولپنڈی کنٹونمنٹ کا علاقہ یہ۔ اب ٹاپک پہ آتے ہیں، وہ یہ تھا ابھی شدید گرمی ہے اس ٹائم پہ، آلموسٹ 40 ڈگری ہے، تو بہرحال یہ ویڈیو بنانی ضروری ہے، کاش کہ اتر جائے دل میں ہماری بات۔ وہ میں نے بتایا تھا یہاں پہ کہ یہ ڈپریشن اور جو فیلنگ والی جگہ ہوتی ہے نا، یہ وقت کے ساتھ بیٹھتی ہے اور بہت بڑے بڑے نقصان کرواتی ہے۔ تو ہم لوگ جگہ لیتے ہوئے کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی پوچھتے نہیں ہیں، بس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ڈیلر حضرات بھی اپنے چند روپوں کی کمیشن کے لیے معصوم لوگوں کو جنہوں نے گھر بنانے ہوتے ہیں ان کو بس بغیر کسی تحقیق کے پلاٹ لیں، جی سستا پلاٹ ہے اور کارنر پلاٹ ہے اور ایسا پلاٹ اور ویسا پلاٹ ہے۔ میں نے تو خصوصاً اپنی ٹیم کو یہ کہا ہوا ہے، خاص کر کوئی بندہ جب گھر لینے کے لیے آئے نا تو اسے کسی بھی صورت میں آپ نے مجبور نہیں کرنا، اسے کسی طرح کی اچھائی برائی نہیں بتانی، برائی بتا دیں، اچھائی تو بالکل کنونس کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ وہ مکان نہیں ہے، وہ زندگی ہے زندگی۔ اس میں 2 نسلوں کی یا 3 نسلوں کی کم سے کم دعائیں، سوچیں اور بہت کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کی بدوائیں نہیں لینا چاہتے، جس وجہ سے میں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے اپنے سٹاف کو کہ آپ نے ہاؤس یا پلاٹ پرچیز کرنے کے لیے کوئی بھی شخص آئے تو اس کو آپ نے بالکل فیئر مشورہ دینا ہے، ڈیل ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب ٹاپک پہ آتے ہیں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا۔ اس دن جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو اس کے بعد بارش ہوئی، اور موسلا دھار بارش ہوئی، مونسون کی پہلی بارش تھی تقریباً وہ۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب یہ غریب آدمی کا یہ گھر جو ہے یہ گر گیا۔ اب اس گھر کے درمیان آپ ایک گلی دیکھ رہے ہیں، اس گلی کے آگے یہ جو زمین والے ہیں انہوں نے دیوار دے کے اس راستے کو بند کر دیا۔ یہ پیچھے کم و بیش یہ جتنی بھی آبادی ہے 10-12 گلیاں ہیں یہ بیک والی، ان کا بارش کا پانی اور سیوریج کا پانی اسی جگہ سے، اس زمین سے ہوتا ہوا، اس جگہ سے ہوتا ہوا، ایسے یہاں سے ہوتا ہوا، یہاں سے اس جگہ پہ پائپ ہے ایک، وہاں سے باہر بڑے نالے میں جاتا ہے۔ ابھی آپ کو میں اس مکان پہ لے کے جاتا ہوں، آپ اس کی خستہ حالی دیکھیں اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ دیکھیں۔ اس میں 3-4 پہلو ہیں، ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھ لیں گے، مجھے سبسکرائبر یا ویورز نہیں چاہیے، مقصد صرف یہ ہے کہ کاش دل میں اتر جائے میری بات، اور آپ میں سے وہ دوست احباب جو گھر بنانا چاہتے ہیں، بنا رہے ہیں، بنانے کا پلان رکھتے ہیں، یا اپنے کسی یار دوست کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے کام آ جائیں گی۔ یہ تازہ ترین عید سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ ان کا پورا گھر گر گیا۔ اب میں اس کے اوپر آپ کو بریف کرتا ہوں ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سیوریج کا پانی بھی ہے، اور کم و بیش 12 گلیاں ہیں جن کا پانی یہ نیچے آتا ہے، بارش کا بھی پانی ادھر سے نیچے آتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو سینٹر میں گلی ہے اس کو بند کر دیا۔ جب اس گلی کو انہوں نے بند کیا تو اس کے نیچے انہوں نے یہ پائپ ڈالا۔ اب پائپ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، اتنی بڑی کالونی کے لیے، اتنے بڑے راستے کے لیے ٹوٹل یہ پائپ جو ڈالا گیا، یہ پائپ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو 14 فٹ کا، یہ 14 فٹ ڈائی کا پائپ ہے جو یہاں ڈال دیا گیا۔ یہاں پہ یہ پائپ بند ہوا، بلاکیج ہوئی، سارا پیچھے پانی رکا، گلیوں میں پانی چلا گیا، حتیٰ کہ پیچھے بیک سائڈ پہ ایک مسجد ہے اس میں پانی چلا گیا، اور پانی نے جب پریشر بنایا تو وہ پانی اس جو گھر ڈیمالش ہوا ہے اس کی بنیادوں میں گیا۔ اور افسوس، صد افسوس کے ساتھ اس ٹھیکیدار کو اللہ ہدایت دے، اس کے ساتھ تو اس نے کیا اور کسی کے ساتھ وہ یہ نہ کرے،
یہ پورا گھر کالم بیم پہ نہیں بنا ہوا. موسٹلی اس میں دیواریں 4 انچ کی تھی. یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4 انچ کی پردیاں اس نے لاسٹ پہ کھڑی کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پورے کا پورا گھر ڈیمالش ہو گیا. اگلے کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. غریب آدمی رہی صحیح, اس کی اندر سے کیش اور کچھ چیزیں بھی اس پانی کے ساتھ, جب یہ دیوار ٹوٹی تو یہ سارا پانی جب نکلا تو یہاں سے بہہ کے اس کھیت میں چلی گئی. اب اس کے اندر مٹی, اور مٹی کے نیچے اس کی کیش بھی تھی 3-3.5 لاکھ کے قریب, اور باقی بھی بہت سا قیمتی سامان تھا جو یہاں چلا گیا, اور جو آج تک تلاش کرنے کے باوجود نہ مل سکا. ہو سکتا ہے پانی کے ساتھ بہہ کے آگے بڑے نالے میں چلا گیا ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے, کوئی ٹارگٹ ان کو نہیں کیا, صرف بات یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ مکان بنانے سے اجتناب کریں. سب سے پہلے تو لینے والے ایسی جگہوں پہ پلاٹنگ نہ کریں. ایگریکلچر لینڈ کو ایگریکلچر لینڈ میں رہنے دینا چاہیے. پلاٹنگ کے لیے بھی اداروں کو NOCs دینی چاہیے. یہاں پہ مکانوں کے لینٹر پڑ جاتے ہیں, انسپیکٹرز آتے ہیں اور وہ پر لینٹر اپنی فیس یا کچھ بھی کہہ لیں, ہمارے یہاں تو رشوت کو بھی بڑے نام دے دیے گئے ہیں, وہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لینٹر پڑ جاتا ہے, کوئی نقشہ نہیں ہوتا, کوئی NOC نہیں ہوتی. کنٹونمنٹ میں تو بالکل اندھیر نگری ہے, کسی قسم کی سہولیات نہیں. میں اکثر ویڈیوز بنا کے تھک گیا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں. صرف اور صرف یہاں پہ ٹیکسز آتے ہیں, نہ پانی آتا ہے, نہ گیس آتی ہے, اور نہ ہی سیوریج کا کوئی سسٹم ہے. پینے کا پانی تو کسی صورت میں ملتا ہی نہیں ہے. فلٹریشن پلانٹ یہاں پہ چند بنے ہوئے ہیں, سیاسی لوگوں نے اپنی سیاست, تو وہاں پہ پانی جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ میں راول ڈیم کی سپلائی کا پانی جو گھروں میں سپلائی ہوتا ہے اسے کنیکشن لے کے وہاں فلٹریشن پلانٹس کو کنیکشن دیا گیا, اور جراثیم شدہ پانی جو ہے وہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے دیا جا رہا ہے. کوئی اگر اتنی فرصت رکھتا ہے اور تحقیق کرنا چاہتا ہے تو آگے چاکرا روڈ اور مسٹریال روڈ کے فلٹریشن پلانٹ کو وزٹ کر کے اور ان کی حالت دیکھ کے وہ اس چیز کی تحقیق کر سکتا ہے کہ آیا کہ یہ بات حقیقت میں مبنی ہے یا نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو نقصان ہوا اس بندے کا, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ انہوں نے روڈ بلاک کیا, ٹائر جلائے, بہت کچھ کیا. اب یہ ان موصوف کا موقف یہ آ رہا ہے حضرت کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اگلے 2 سال تک اس پلاٹنگ کو سیل نہیں کروں گا, اس کو فلنگ کروں گا, جب پراپر یہ بیٹھ جائے گی اس کے بعد سیل کروں گا. اچھی بات ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس کو اتنا احساس ہے کہ وہ مزید آگے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. یہ اسی بارش کے دوران یہ کریک پڑا ہے, یہ بھی اگر یہاں نیچے دوبارہ فلنگ نہ کرتے تو یہ سارے کا سارا یہ گلی بھی نیچے آ جاتی. تو یہ پانی اپنا راستہ بناتا ہے اور خود بناتا ہے. اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اگر اس راستے کو نہ بند کیا جاتا, اور یہ بھی پیس جو ہے یہ ان کے واش روم کا ہے آئی تھنک سو, یہ پورے کا پورا پانی اتنے زور سے باہر نکلا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ یہاں پہ دیوار تھی, اور جب پانی کا پریشر بنا تو یہاں پہ آ کے یہ گرا ہے. یہ سارا یہ کتنا ڈسٹنس ہے, اور یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں سنگل پردی جو ہے 4 انچ کی, آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹھیکیداری نظام کے بنے ہوئے گھر ہیں, اور یہ صرف ایک اس جگہ پہ اس نے یہ یہاں پہ کالم بیم کی کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز کی ہے تو یہ پچھلا کمرہ بچ گیا ایک. اور اگر یہی کام اس نے یہاں پہ آگے بھی کیا ہوتا تو یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. صرف یہ دیوار گر جاتی فرنٹ کی, اور یہ پانی سارا نکل جاتا یہاں سے, اور یہ اتنی بڑی سیوریج کے اور پانی کے لیے یہ چھوٹی سی ایک انہوں نے پائپ ڈال کے اس راستے کو سارے کو بند کر دیا, جس وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. اب اس کے بعد اب یہ جو جگہیں ہیں یہاں پہ جو بھی فلنگ ہوگی, اس کو بھی جیسے آنرز کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 2 سال کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم سیل آؤٹ کریں گے, تو پھر امکانات ہیں کہ یہ جگہ بیٹھ جائے گی بارشوں کے بعد. اور پھر اس کے اوپر وہ بھی پھر بھی DPC جو ہے وہ آپ کو کم سے کم اسی لیول سے جو پہلے زمین کا لیول تھا اس کے نیچے سے اٹھانی پڑے گی, تب جا کے ایسے مکان بن سکیں گے جو کل کو ان فیوچر جو ہے وہ کالم بیم جو ہے اس کے اوپر مکان بنایا جائے, SOPs کے مطابق بنایا جائے. تو یہ ہے کہ آپ آنے والے کچھ عرصے بعد بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. ادارے ہمارے یہاں سوئے ہوئے ہیں, کرپشن سرعام کی جاتی ہے, کنٹونمنٹ کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہے. وداؤٹ NOCs یہاں پہ بار کمرشل یونٹس بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ مکان سنگل سے ڈبل سٹوری ہو جاتے ہیں. واٹر کنیکشن جو ہیں وہ بے تحاشا بے حسابے, یہاں پہ جن کے CB نمبر لگے ہوئے ہیں ان کو پانی آتا نہیں ہے, اور جن کو نہیں لگے ہوئے انہوں نے واٹر کنیکشن کیے ہوئے ہیں. اور ظلم یہ ہے کہ خود کنٹونمنٹ والے یہ کہتے ہیں کہ آپ
سرکاری لائن کے اوپر موٹر لگا کے پانی کھینچے ہیں. اب جس کے پاس موٹر 25,000 روپے کی موٹر لگانے کا خرچہ ہے وہ کر سکتا ہے, وہ تو پانی کھینچ لے گا. وہ بندہ, وہ کرایہ دار جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ 25,000 کی موٹر کہاں سے لائے گا؟ تو ظلم پہ ظلم ہے. پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, کچھ آزمائش آتی ہے, تو اس وقت ہم پھر سوچتے نہیں ہیں. ابھی وقت ہے توبہ کا, وقت ہے اصلاح کا, ابھی بھی ہم سدھر جائیں. ابھی پچھلے 1.5 سال سے پوری قوم کے جو حالات ہیں, جو کاروبار کے حالات ہیں, جو موسم کی صورتحال ہے, اتنی گرمی پڑ رہی ہے, یہ بھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش اور عذاب کی کنڈیشن ہے نا. تو ہمیں بحیثیت قوم جاگنا ہوگا. گدھے کے شعور سے اوپر شعور ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا, پھر جا کے ہم کوئی قوم بن سکتے ہیں. ورنہ ہمارے حالات بالکل ایتھوپیا والے ہیں, ہمارے حالات بالکل بنانا ریپبلک والے ہیں. ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں, چاہے ہم کتنے مطمئن کیوں نہ ہو جائیں, ہم کتنی جھوٹی کمپینز میڈیا کے اوپر کیوں نہ کر لیں, پیسے دے کے ان کو کیوں نہ خرید لیں. پارٹی بازی اور شخصیت پرستی سے ہم باہر نہیں آتے. ہم ایک قوم نہ ہیں نہ بنتے ہیں. دعا یہی ہے کہ ہم کسی بڑے حادثے سے, بڑے سانے سے پہلے ہی بحیثیت قوم ان تمام چیزوں کو درست کر لیں, اور اپنے اندر سے یہ جو چور بازاری, یہ شارٹ کٹ, یہ دھوکہ دہی, یہ فراڈ والے عنصر ہیں, ان کو ختم کر کے ایمانداری, دیانتداری, سچائی اپنے اندر لے کے آئیں, تو ہمیں ان تمام چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو معاف کرے, ہمارے اندر سے جتنی برائیاں ان کا خاتمہ کرے, اور ہم ایک قوم بن جائیں, ہم ایک امت بن جائیں, ہم وہ مسلمان بن جائیں جو ہم قیامت کے دن آقا کے سامنے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو سکیں, اور ہم سرخرو ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بھائی کی خاص کر مدد کرنے کی توفیق دے. آپ میں سے کوئی بھی مخیر حضرات اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کو ان کے ساتھ ملاقات کروا دوں گا. کسی قسم کا بھی اس میں کوئی ریاکاری نہیں, کوئی, یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, لوگوں کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے. تو اس کار خیر میں حصہ لیں, اس غریب انسان کو سپورٹ کر دیں. یہ ابھی تھانہ کچہری کرے گا اور اس کے پیسے لگ جائیں گے. یہاں پہ تو ہمارے یہاں تھانہ کچہری میں جو انصاف ہے وہ اب سب اس سے آگاہ ہیں. تو ان کی مدد کریں, اور خود بھی جب کسی بھی جگہ پہ گھر بنائیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. صرف یہ ایک فرد کا نقصان نہیں ہے, یہ ہماری پوری قوم کا نقصان ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبرز ہیں 05149334335, اور واٹس ایپ نمبر ہے 032253533136, 032253533136. یہ دیکھیں نا, لوگوں کی روٹین یہ ہے, یہاں سے آتے ہیں, رکتے ہیں, اس مکان کو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بس تماشائی بنی ہوئی ہے پوری قوم. ہم تماشائی سے زیادہ کچھ نہیں. ہمیں بہت شوق ہے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے تو 40-50-100-150 بندہ خام کا کھڑا ہو کے 2 گھنٹے انجوائے کرے گا, ہیلپ کوئی نہیں کرے گا. اور خاص کر یہ جب سوشل میڈیا آیا اور ہاتھ میں موبائلز آئے ہیں تو ہم واقعہ ہو رہا ہوتا ہے, وقوع ہو رہا ہوتا ہے. ابھی قربانی پہ دیکھا گیا ہے کہ جانور بھاگ رہا ہے اور ایک شخص اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے, اور کوئی اس کی اب مدد نہیں کر رہا, اور 50 کیمرے وہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بے حس ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.